کیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے دیوبند اکابرین سے ایسے کیا اختلافات تھے کہ انہوں نے حجاز مقدس سمیت دنیا بھر کے مفتیان سے دیوبندیوں کے کافر ہونے کے فتوے لیے؟ حضرت فاضل بریلوی نے تحریک خلافت میں دیوبند اکابرین کے خلاف موقف کیوں اپنایا تھا اور انہوں نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کرنے والے شریف مکہ کا ساتھ دیتے ہوئے ترک خلیفہ کے کفر کے فتوے پر دستخط کیوں کیے تھے؟ جب ایک موقع پر مولانا بریلوی کو گلی میں چند بازاری عورتیں نظر آئیں تو اس موقع پر ان کی کیا بات سن کر طوائفیں بھی حیران رہ گئی تھی۔ اور ہاں، دیوبندی اور بریلوی مسالک کیسے بنے تھے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم اہل سنت مکتب بریلوی کے بانی اور اپنے وقت کے نامور محقق، فلاسفر، میتھمیٹیشین اور عالم دین مولانا احمد رضا خان بریلوی کی زندگی سے جڑے چند اہم ترین فیکٹس جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ دوستو، آج پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں دو مسالک دیوبندی اور بریلوی کے ماننے والے کروڑوں میں پائے جاتے ہیں۔ حقیقت میں یہ دونوں مسالک بھارتی ریاست اتر پردیش کے دو شہروں دیوبند اور بریلی کے نام پر ہیں، جن کے مابین 350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہاں پر آپ بریلی اور رائے بریلی سے کنفیوز نہ ہوں، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ شہر ہیں۔ رائے بریلی وہ شہر ہے جو انڈیا کے مشہور گاندھی خاندان کا گڑھ ہے، جہاں سے راہل گاندھی، راجیو گاندھی اور اندرا گاندھی ممبر آف پارلیمنٹ بنتے رہے ہیں، جبکہ بریلی شہر مختلف ہے۔ اس شہر سے منسوب بالی ووڈ سانگ جھمکا گرا تھا بریلی کے بازار میں، شاید آپ نے سنا بھی ہوگا۔ ہم بچپن میں کبھی بریلی تو نہیں آئے تھے، لیکن سنتے ضرور تھے کہ کوئی جھمکا گرا تھا۔ امام اہل سنت احمد رضا خان جنگ آزادی ہند سے 1 سال قبل سوداگران محلے بریلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے آباء و اجداد قندھار، افغانستان سے ہندوستان کے بریلی شہر میں آباد ہوئے تھے۔ مولانا احمد رضا خان کی ذہانت کا اندازہ آپ یوں لگا لیں کہ انہوں نے صرف 4 سال کی عمر میں قرآن مجید کا ناظرہ ختم کر لیا تھا۔ انہوں نے 8 سال کی عمر میں نحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو پڑھنے کے بعد اس کی عربی شرح لکھ ڈالی۔ انہی دنوں میں سہارنپور کے ایک قصبے دیوبند میں مدرسہ بنایا گیا۔ مولانا بریلوی کے بچپن کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ ابھی ان کی عمر 4.5 سال تھی کہ بازار میں انہیں 3-4 طوائفیں نظر آئیں۔ چونکہ اس وقت ننھے احمد رضا کے پاس کوئی اضافی کپڑا نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی قمیض کے دامن کو اپنی آنکھوں کے آگے کر لیا۔ یہ دیکھ کر ایک طوائف ہنس کر بولی، ارے برخودار، تم آنکھیں چھپانے کے لیے اپنا ستر کھول چکے ہو۔ اس موقع پر مولانا احمد رضا خان آف بریلی نے کہا، جب نظر مقصد سے ہٹ جاتی ہے تو دل بھی بہک جاتا ہے، اور پھر بہکتے دل کے ساتھ ہی ستر ننگا ہو جاتا ہے۔ سو میں اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا ہوں۔ دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر آج بھی لکھا ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے پہلے استاد کا نام مرزا غلام قادر خان تھا، جو کہ غلام احمد قادیانی کا چھوٹا بھائی لگتا تھا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی کے زمانے میں دیوبندی اور بریلوی کی تفریق واضح ہو گئی تھی۔ اس کا پس منظر حسام الحرمین کا وہ سوال نامہ تھا جو انہوں نے حجاز مقدس کے 10 علماء کرام کے سامنے رکھا تھا۔ مولانا بریلوی نے علماء دیوبند کی کتابوں میں لکھی عبادات کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے عرب کے مفتیان سے مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی کے کفر کا فتویٰ مانگا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ فاضل بریلوی نے اس لسٹ میں علماء دیوبند سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لکھا تھا۔ عرب کے مفتیان کی حمایت کے بعد مولانا بریلوی نے ہندوستان کے طول و عرض میں بسے 250 سے زیادہ مفتیان اور علماء کرام سے اس فتوے پر دستخط لیے۔ خیر بعد میں حسام الحرمین کو کاؤنٹر کرنے اور غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے مولانا سید حسین احمد مدنی نے ایک بکلیٹ شائع کی۔ ان کا موقف تھا کہ مولانا احمد رضا خان نے عرب علماء کو گمراہ کرتے ہوئے ہمارے عقائد کو غلط انداز میں پیش کیا۔
بتایا جاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ علماء بریلوی نے مولانا ظفر علی خان پر کفر کا فتویٰ لگایا تو انہوں نے اس شعر سے جواب دیا تھا: بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب 3 خدا نے بھی ڈھیل دی ان کو یہ کہہ کر، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ۔ مولانا احمد رضا خان نے اپنی 65 سالہ حیات میں عربی، فارسی اور اردو زبان میں 1000 کے قریب کتابیں اور رسائل تحریر کیے۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر قرآن کنز الایمان کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، آپ نے نماز جمعہ کے بعد مساجد میں لوگوں کو یہ نعت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھتے یقیناً دیکھا سنا ہوگا۔ یہ نعت اعلیٰ حضرت کے قلم سے لکھی گئی۔ اس نعت کے بارے میں مولانا کوثر نیازی کہا کرتے تھے کہ یہ کلام تو اردو کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں شاہکار نعتیں ایسی ہیں جو مولانا احمد رضا خان نے لکھی۔ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے فتووں کا مجموعہ فتاوی رضویہ 33 جلدوں میں ہے، جس میں ہزاروں مسائل کے اسلام کی روشنی میں جواب تحریر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی ہندوستانی مسلمان حج سے واپس آتا اور ان سے کہنے لگتا کہ میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضری دے کر آیا ہوں، تو اعلیٰ حضرت عشق رسالت مآب میں اس حاجی کی قدم بوسی کرنے لگتے۔ فاضل بریلوی کے صرف علماء دیوبند سے مسلکی اختلافات ہی نہیں تھے، بلکہ وہ سیاسی میدان میں بھی ایک دوسرے کے رائیولری تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ صدیوں سے قائم سلطنت عثمانیہ اب ٹوٹ جائے گی۔ ایسے میں مولانا محمد علی جوہر نے تحریک خلافت چلائی اور اکابر علماء دیوبند اس تحریک میں پیش تھے۔ یہاں تک کہ گاندھی نے بھی مسلمانوں کا زبردست ساتھ دیا۔ مولانا احمد رضا بریلوی تحریک خلافت کے خلاف سب سے مؤثر آواز بنے ہوئے تھے۔ وہ ترکوں کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک خلیفہ اسلام ہونے کے لیے قریشی ہونا لازم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا احمد رضا خان نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے والے شریف مکہ کی حمایت کی تھی اور انہوں نے ترکوں کی خلافت کے خلاف فتویٰ پر دستخط بھی کیے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مولانا محمود حسن دیوبندی حجاز مقدس میں تھے۔ یہاں شریف مکہ نے ان سے بھی ترکوں کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ شیخ الہند نے اس فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں شریف مکہ نے انہیں گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ 3.5 برس تک مالٹا کے جزیرے میں اسیری کاٹتے رہے۔ اسی طرح سے جب کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیتے ہوئے یہاں سے افغانستان ہجرت کرنے کا فتویٰ دیا، تو اس موقع پر یہ حضرت بریلوی ہی تھے جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہجرت کرنے کی مخالفت کی تھی۔ مولانا احمد رضا خان اکتوبر 1921 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا مزار اولڈ بریلی شہر سے 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر محلہ سوداگران میں واقع ہے، جو درگاہ اعلیٰ حضرت کے نام سے مشہور ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی کے انتقال کی خبر تھانہ بھون میں مولانا اشرف علی تھانوی کو ملی تھی، تو ان کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہ کہنے لگے، احمد رضا خان نے میرے سمیت اکابرین دیوبند پر کفر کے جتنے بھی فتوے لگائے وہ عشق رسالت مآب کے جذبے میں سرشار ہو کر لگائے۔ میں اختلاف رائے کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کروں گا۔ حضرت تھانوی کا یہ قول آج بھی علماء بریلوی بتاتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس نے اگر ہماری تکفیر کی تو عشق رسالت کی بنا پر کی۔ علامہ محمد اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا، اگر مولانا احمد رضا خان بریلوی کے مزاج میں شدت نہ ہوتی تو وہ اپنے دور کے امام ابو حنیفہ ہوتے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ جمائمہ گولڈ سمتھ کے فیکٹس جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ عمران خان کی 4 بہنوں کے فیکٹس کے لیے یہاں نیچے، اور جنرل نیازی کی کہانی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک شیئر کریں، الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔